میں انجینئر ہوں اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، لیکن میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر جاتا رہتا ہوں، کیونکہ جس کمپنی میں نوکری کرتا ہوں اس کی دوسری برانچز دوسرے شہر میں ہیں۔ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ میری بیوی کا نام ماریا ہے اور ہم دونوں میں بے انتہا محبت ہے۔ ماریا اور میری ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی۔ وہ بھی پیشے سے میری جیسی ہی انجینئر تھی اور ہماری کمپنی کی جو ایک بڑی برانچ کراچی میں تھی، میری بیوی وہاں نوکری پذیر تھی۔ 2 سال پہلے جب میں کراچی گیا تو وہاں میری ملاقات ماریا سے ہوئی۔ ماریا سے میری دوستی ہوئی، پھر دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ایک روز مجھے ماریا کا فون آیا۔ اس وقت میں لاہور میں تھا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ اس کی امی اور بھائی اس کا اچانک نکاح کر رہے ہیں چچا زاد سے، اور اس کی ایک نہیں چل رہی۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اس کی یہ بات سنتے ہی میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں کوئی 18-19 سال کا لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک جوان مرد تھا، اور یوں اپنی محبت کو کسی اور کے نام ہوتے دیکھ کر طیش بھی آیا۔ لیکن میں غصے میں، جذبات میں نے وقت کا ضیاع نہیں کیا۔ سب سے پہلے اپنی امی سے بات کی۔ ویسے بھی یہ بات مجھے کچھ دنوں میں کرنی ہی تھی، کیونکہ میری امی میری بہن کو میرے لیے لڑکی تلاش کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں سیدھا اپنی امی کے پاس گیا اور ان سے اس متعلق بات کی۔ تو پہلے تو امی کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ پھر وہ بولیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے۔ 3 جو بہنیں گھر پر بیٹھی ہیں اور تم اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جو بھی لڑکی ہے جس سے بھی معشوقہ چل رہا ہے، اسے بولو 5 سال انتظار کرے، اس سے پہلے میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ امی کی بات سنتے ہی میں چپ کر گیا، کیونکہ اس وقت میں 24 سال کا تھا۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ بہنوں کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن ماریا کی شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ تو امی میری بات پر مجھے غصے سے چھڑک گئیں اور بولیں، ہو جانے دو، لڑکیاں بہت ہیں۔ امی نے ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھیں، جبکہ ماریا کے بھی مستقل میسج آ رہے تھے اور میں بھی سخت پریشان تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی۔ مجھے معلوم تھا امی کو میں جیسے تیسے بعد میں منا لوں گا، لیکن ابھی مجھے ماریا کے پاس پہنچنا تھا۔ میں نے اگلے دن ہی آفس کی میٹنگ کا کہا اور کراچی آ گیا۔ میں نے ماریا کے گھر والوں سے ملنے کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور بولی میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ پھر یہ کٹھن فیصلہ ہم نے لیا اور پھر ماریا اور میں نے کورٹ میرج کر لی۔ جب میں اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر گیا تو میری ماں اسے دیکھتے پتھر ہو گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میں سمجھا کہ وہ غصے سے مجھے اور ماریا کو گھر سے نکال دے گی۔ انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں نے انہیں تفصیل بتانے اور سمجھانے کی بات کرنی چاہی تو اماں نے سختی سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ماریا بھی پریشان ہو گئی، پر میں نے سمجھایا کہ امی جان مان جائیں گی۔ میری ماں بہت نیک خاتون تھیں، بس تھوڑی ضد اور انا کی تیز تھیں کہ عمر کے اس حصے میں اپنے مزاج کے خلاف ان سے کوئی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس پر پھر 3 بہنیں جلتی پر تیل کا کام کرتی تھیں۔ اگر امی کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو وہ مزید امی کے سامنے اس کے متعلق منفی باتیں کرتی تھیں تاکہ امی اور بھڑک جائیں۔ ان کی اس عادت سے میں خوب واقف تھا، تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ امی کو منانے سے پہلے بہنوں کو شیشے میں اتاروں گا، اور میں نے ماریا کو بھی یہی کہا تھا کہ بس بہنوں کو مٹھی میں رکھنا تو امی خود بخود ہاتھوں میں رہے گی۔ میری بہنیں 3 تھیں اور ماریا تینوں سے چند برس چھوٹی تھی۔ 2 کے رشتے امی پسند کر چکی تھیں اور ایک ابھی زیر تعلیم تھی۔ امی نے مجھ سے میری بیوی سے کلام تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی میری بہنیں مجھ سے بات کر رہی تھیں۔ جب میں نے اپنی سب سے چھوٹی بہن کو بامشکل راضی کیا اور پھر میری بیوی کی اس سے دوستی کروائی۔ میری بہن سے میری بیوی کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ باقی 2 بہنوں کی امی ایک ساتھ شادی کر رہی تھیں، البتہ گھر میں بات نہ کرتیں، لیکن لوگوں سے ماریا کا تعارف بہو کی حیثیت سے کروا رہی تھیں۔ یہ نشانی تھی کہ انہوں نے ماریا کو بطور بہو قبول کر لیا ہے۔ دوسری طرف بہنوں کی شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ میں امی کو بھی منا رہا تھا اور یہ دیکھ کر خوش تھا کہ امی کا دل نرم پڑ رہا ہے۔ خیر سے میری دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ گھر میں امی اور میری بیوی ہوتیں۔ میری چھوٹی بہن دن میں پڑھنے جاتی تھی اور واپس آ کر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اسی دوران میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ یہ ایک ایسی خوش قسمتی ثابت ہوئی کہ میری امی سب بھول گئی، سارے گلے شکوے بھی۔ ان کو معلوم تھا تو صرف اتنا کہ ان کی بہو کے پیٹ میں ان کے بیٹے کی اولاد ہے، اور کچھ میری بیوی کی اچھائی کا نتیجہ تھا کہ میری امی متاثر ہو گئی تھیں۔ سب کچھ بالکل خوشگوار ہو گیا تھا۔ ابھی میری بیوی کو حاملہ ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے،
کہ میری بیوی آئے روز مجھے شکایتیں کرتی رہتی۔ کبھی کہتی امی نے میرا سالن جلا دیا تو کبھی کہتی امی نے کپڑے جلا دیے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اگر وہ یہ سب میری بہن کے بارے میں بولتی تو شاید میں یقین بھی کر لیتا، لیکن میری ماں ایسی نہیں ہے۔ میری ماں ضدی ضرور تھی پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ بہت نیک سیرت تھی۔ یہ ان کی اچھائی تھی کہ وہ دل کی بات ہی زبان پر رکھتی تھیں۔ میری بیوی مجھ سے شکایتیں کرتی تھی، میں اسے ڈانٹ دیتا لیکن وہ چپ ہو جانے کی بجائے مزید بولتی۔ میں بڑا حیران تھا کیونکہ ماریا کا تو انداز ہی بدلتا جا رہا تھا۔ وہ جو کچھ وقت پہلے تک تھی اب ویسی نہیں تھی، وہ بالکل بدل گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف میری امی الگ خوف زدہ سی رہنے لگی تھیں۔ وہ پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہیں، لیکن بس اتنا کہتی کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور تم نے اس اندھی محبت میں بہت غلط فیصلہ کر لیا، اس کا تمہیں جلد احساس ہوگا۔ امی کی یہ باتیں مجھے بہت پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے امی سے اس متعلق بہت پوچھا پر امی رونے لگیں اور مجھے کچھ نہ بتایا۔ دوسری طرف میری بیوی الگ پریشان کر رہی تھی۔ پہلے میری ماں اور اب میری بہن سے اسے شکایتیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے نظر انداز کرنے لگی اور ہر وقت فون پر مصروف رہتی۔ ایک بار میں نے غلطی سے اس کا فون اٹھایا۔ میرا ارادہ شکی بالکل نہیں تھا، بلکہ اس نے بری طرح سے فون چھین لیا اور اس کا فون چھیننا مجھے حیران کر گیا اور میرے شک پر یقین کی مہر اس کے سفید چہرے نے لگائی۔ جب میرا فون اٹھانے پر اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا، میں نے غصہ ضبط کرتے پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی تھی، تو وہ الٹا مجھ پر گرج گئی اور بولی کہ تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں نے اسے کہا میں شک نہیں کر رہا، تم شک کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی یہ خناس بھی آپ کی ماں بہنوں نے آپ کے دماغ میں بھرا ہوگا، کچھ نہ کچھ میرے متعلق مشکوک بات کی ہوگی۔ وہ بلا وجہ غصہ کر رہی تھی، جیسے اپنا جرم چھپا رہی ہو۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا 5واں مہینہ چل رہا تھا اور میں شدید پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میری بیوی سے میری ماں بہن اپنے ہی گھر میں اسے چھپنے کی کوشش کرتے تھے اور مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں ایک رن مرید ہوں اور بیوی کی غلامی کر کے ماں کا اس کا حق نہیں دے رہا۔ میں اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا جب میرے واٹس ایپ پر میری بہن کا میسج آیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ کوئی 2-3 واٹس ایپ کلپ تھے اور ایک کال ریکارڈنگ تھی۔ میں نے اور غور سے سننے کی کوشش کی، سنتے ہی میرے ہاتھوں سے موبائل گر گیا۔ وہ ریکارڈنگز ماریا کی تھیں اور جو ان ریکارڈنگ میں تھا وہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اب تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماریا اتنا گھرونا کھیل کیسے کھیل سکتی ہے۔ میں یقین کے آسمان سے زمین پر گرا تھا۔ ماریا کو چھوڑ کر اب مجھے اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی۔ جب میں نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ماریا کا موبائل چھین لیا اور اس کے گھر سے باہر نکلنے اور آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ میں نے ماریا سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اپنے ارادوں میں ناکام ہوتی ماریا اب میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اور میں بخوبی جانتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تب ایک دن اس نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے غلطی پوچھی تو بولی بس مجھے معاف کر دیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، صرف کچھ وقت کی مہمان ہوں، ممکن ہے بچے کی پیدائش کے وقت مر جاؤں۔ اس کی باتوں نے میرا دل دہلا دیا۔ جو بھی تھا وہ جیسی بھی تھی پر میری طرف سے تو محبت مخلص ہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہوا تھا جب مجھے آفس کی طرف سے خوشخبری ملی۔ مجھے ایک ٹاسک مکمل کرنے کو ملا جو میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کو پورا کرنے کے بعد میرا پروموشن ہو جاتا، لیکن اس کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ میں نے یہ خوشخبری گھر سنائی تو میری بیوی کے علاوہ باقی سب خوش تھے، جبکہ ماریا خوفزدہ سی پوچھنے لگی کہ آپ دوسرے شہر چلے جائیں گے۔ اس کا خوف میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ وہ کس چیز سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایسی کون سی چیز ہے جو اسے یوں خوفزدہ کر رہی ہے؟ تب اس نے مجھ سے منت سماجت شروع کر دی کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا میں نہ جاؤں۔ میں نے اسے بتایا کہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، اگر میں نہ گیا تو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ویسے بھی امی اور میری بہن ساتھ ہیں۔ تو پھر وہ بولی کہ موبائل دے دو، اگر مجھے ضرورت پڑی تو۔ ایک بار پھر اسے موبائل کے لیے مچلتے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور غصے سے کہا کہ جس سے بھی بات کرنی ہو گھر کے موبائل سے کرنا۔ ایک ہفتے بعد ہی میں دوسرے شہر آفس کی طرف سے چلا گیا۔ ابھی مجھے گئے 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا جب میرے پاس فون آیا کہ میری بیوی کا پاؤں پھسل گیا ہے اور حادثے کی وجہ سے میری بیوی اور بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر مجھ پر کسی بم کی طرح گری تھی جس نے مجھے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج کر دیا۔
مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا تھا، میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں وہیں بیٹھا زاروں کی تار رونے لگا۔ جب ہوش آیا تو فوراً واپس لوٹا۔ ایک دن بعد گھر پہنچا تو امی نے بتایا بیوی اور بچے کو دفنا دیا گیا ہے۔ میری امی کی آنکھیں بھی بے تحاشا رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ میں امی کے گلے لگ کر بھی رویا، امی بھی میرے ساتھ روئیں۔ میں نے روتے ہوئے غصہ بھی کیا کہ ایک بار مجھے میری بیوی بچے کی شکل تو دکھا دینی تھی۔ وہ دن سوگ اور ماتم میں گزرنے لگے۔ ماریا کے جانے کا غم یوں لگتا تھا کہ کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وہ نوکری ماریا اور اپنی اولاد کے غم کی وجہ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا، جبکہ میری امی ماریا کی موت کے بعد عجیب سی ہو گئی تھیں۔ وہ اتنی ڈر گئی تھیں کہ ہر وقت کمرے میں محدود رہتیں اور روتی رہتیں۔ میرے پاس بار بار آ کر پوچھتیں کہ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ان کی یہ باتیں مجھے الجھا دیتی تھیں کہ میری امی ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں، لیکن میں تو اپنے ہی غم میں ڈوبا تھا۔ میری بیوی اور بچہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے۔ میں روز شام وہاں جاتا اور اپنی بیوی بچے کی قبر پر بیٹھ کر روتا، گھنٹوں باتیں کرتا۔ اس طرح میرا دل ہلکا ہو جاتا۔ مجھے رہ رہ کر ملال ہوتا کہ میں کیوں دوسرے شہر گیا، کاش میں نہ جاتا اور ماریا کا خیال رکھتا۔ اب کیا فائدہ تھا پرموشن وغیرہ، یہ غم مجھے اندر ہی اندر مار رہا تھا کہ ماریا کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک رات مجھے ان کی یاد شدید ستانے لگی۔ میں اٹھ بیٹھا اور تسبیح پڑھنے لگا، پر میرے دل کو پھر بھی چین نہ آیا۔ آج ماریا کے انتقال کو 5 مہینے ہو چکے تھے، پر مجھے پھر بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت وہ شدید یاد آنے لگی۔ ماریا کی یاد یوں لگتی تھی کہ وہ کہیں آس پاس ہے۔ دم گھٹنے لگا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی اور بچے کی قبر پر گیا۔ قبر پر پہنچا تو میں نے ایک الگ عجیب سا منظر دیکھا۔ قبر پر بیٹھا کوئی رو رہا تھا، ہاتھ میں بہت سارے پھول پکڑے قبر پر پھیلا رہا تھا۔ میں چونک گیا اور فوراً گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت میری بیوی بچے کی قبر پر آ کر رونے والا وہ کون تھا؟ یہ سوچتے ہی میں نے اسے فوراً پکڑا۔ اس نے میری آواز پر ہلکا سا پلٹ کر دیکھا اور پھر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے بھاگا اور ہاتھ میں آئی اس کی چادر کو کھینچا تو اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی تھی۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماریا واقعی زندہ ہے اور میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ واپس بھاگنے لگی تھی جب میں نے اسے پکڑ لیا اور اپنے سینے سے لگا کر زور سے رونے لگا۔ میں اسے خود سے لگائے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا تھا۔ 6 ماہ بعد وہ مجھے ملی تھی، لیکن یہ سچ تھا، اس کے مرنے کا یقین میں نے اب تک نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا اور میں ہوش میں لوٹا تو پہلا مجھے خیال اپنے بچے کا آیا۔ میں نے اسے پوچھا ہمارا بچہ کہاں ہے، تو وہ مجھے پانی بھری آنکھوں سے گھورنے لگی اور پھر اگلے لمحے اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا، جبکہ وہ ضبط کیے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے چپ کروایا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ سننے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی میرے ساتھ چلنے کو۔ اور پھر جب اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تو میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اپنا آپ کھوئے اس پر چلانے لگا۔ مجھے پہلے کا سب کچھ یاد آنے لگا اور پھر کڑی سے کڑی ملانے پر جو کہانی بنی وہ میری جان نکالنے لگی۔ میں نے غصے سے پوچھا، پچھلے کچھ مہینے سے کہاں تھی تم؟ تو وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے جانے لگی۔ میں نے اسے پکڑ کر روکا اور کہا، بے حیا عورت، تم نے اپنی مفاد کے لیے میرے بچے کا قتل کر دیا۔ میں 6 مہینے سے تمہارا غم منا رہا ہوں اور تم میرے بچے کو مار کر کتنی آزادی سے گھوم رہی ہو۔ ماریا ضبط نہ کر سکی اور ایک تھپڑ روتے ہوئے میرے چہرے پر مارا اور بولی، میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے تم سے شادی کی۔ میرے بچے کو میں نے نہیں بلکہ تمہاری ماں نے قتل کیا۔ وہ چلا کر بولی، میری دنیا ہے بھلا، میری ماں میرے بچے کو قتل کیوں کرتی؟ تب میری بیوی نے چلاتے ہوئے مجھے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ شادی کے بعد اس کی دوستی میری چھوٹی بہن سے ہو گئی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو امی نے بھی اسے قبول کر لیا۔ میری بہن سے جب اس کی دوستی بڑھی تو اسے معلوم ہوا میری بہن کی ایک اوباش لڑکے سے دوستی ہے اور وہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا کر سکتا ہے، تو اس نے میری بہن کو بول کر اس لڑکے سے بات کی اور اسے رابطہ کرنے سے منع کیا، اور وہ لڑکا ڈٹھائی پر اتر گیا اور بولا، میں محبت کرتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر جب وہ نہ مانا تو پھر ماریا نے میری بہن کو سمجھایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے دوبارہ اس لڑکے سے بات کی
تو وہ گھر بتا دے گی۔ یہ بات میری بہن کو سخت ناگوار گزری اور اس نے میری امی کو اس کی طرف سے ورغلانا شروع کر دیا۔ ماریا نے جو اس لڑکے سے بات کی اور اس کو منع کرتے کہا کہ دوبارہ ادھر رابطہ نہ کرنا، تو جواباً اس لڑکے نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میری محبت سچی ہے۔ پوری کال میں اس نے ان چند باتوں کی ریکارڈنگ کاٹ کر میری بہن نے مجھے سینڈ کی تاکہ میں بدگمان ہو جاؤں، اور امی کو بھی سنائی، اور امی اور میں دونوں ہی ماریا کی جانب سے شدید بدگمان ہو گئے۔ امی کو ماریا سے نفرت ہو گئی، وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اس کے بعد میری بہن کبھی ماریا کے کپڑے جلا دیتی تو کبھی کھانا، اور کبھی خود جا کر کمرے میں سو جاتی، اور جب ماریا میری ماں کو دیکھتی تو یہ سمجھتی کہ انہوں نے کیا ہے، اور جب یہ باتیں مجھ سے بولتی تو میں اس پر یقین نہ کرتا کیونکہ میری آنکھوں پر بدگمانی کی پٹی بن چکی تھی۔ پھر میں نے اس کا موبائل لے لیا۔ جب اس کی ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے تو وہ ویسے ہی خوفزدہ تھی، لیکن اسے میری ماں بہنوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے وہ میری منت کر رہی تھی کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں چلا گیا۔ ایک دن جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو وہ امی سے بات کرنے لگی۔ جب امی نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور وہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ پائی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ اس کو گرتا دیکھ کر امی کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ میری ماں تڑپتی ہوئی بیوی کو ہسپتال لے کر گئی۔ ڈاکٹر کو ایمرجنسی ڈیلیوری کرنی پڑی۔ بچے کی جان خطرے میں تھی، اسے مشین میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا تھا، لیکن وہ نہ بچ سکا اور میری امی کے سامنے دم توڑ دیا۔ یہ صدمہ میری امی کے لیے بہت گہرا تھا، اور میری بیوی کو جب ہوش آیا وہ بہت روئی۔ میری بیوی نے امی کی معافی مانگنے پر بھی کوئی رسپانس نہیں دیا، اور بچے کو دفنانے کے بعد یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی کہ میرے بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی۔ میری ماں ڈر گئی تھی کہ کہیں میں یہ بات جان کر میں انہیں چھوڑ ہی نہ دوں، اس لیے جھوٹ بول دیا کہ ماریا بھی مر گئی۔ یہاں سے جانے کے بعد ماریا نے نوکری شروع کر دی اور اکیلی رہنے لگی۔ وہ روز شام اس قبر پر آتی تھی، اور جب تک میں یہاں بیٹھتا تھا وہ رخ موڑ کر کسی اور کی قبر پر بیٹھی رہتی، میری باتیں سنتی اور روتی تھی، اور پھر میرے جانے کے بعد کچھ دیر خود قبر پر وقت گزار کر چلی جاتی۔ جس طرح آج میرا دل ماریا کے لیے تڑپنے لگا تھا، اسی طرح اس کا اپنی اولاد کے لیے۔ ماریا سب بتائے مجھے جا چکی تھی، جبکہ میں شکستہ قدموں سے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے میری امی مجھ سے معافی مانگتی رہی تھی۔ ان سب میں خود ماریا بھی مر چکی تھی اور ہسپتال میں ایک دن وہ سیریس کنڈیشن میں رہی تھی۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھیں، لیکن میں روز قبر پر جاتا، وہاں مجھے وہ ملتی، لیکن وہ اتنا سخت خفا تھی کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر جب امی کو اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ قبرستان آتی ہے تو وہ میرے ساتھ قبرستان گئیں اور ماریا سے معافی مانگ کر اسے منا کر لے آئیں اور میری بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا۔ اس بات کو سال ہو گیا ہے۔ کل ہی میرے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اپنی دوسری اولاد کو گود میں لے کر مجھے پہلی اولاد کے غم نے بھی بہت رلایا، پر اب ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ماریا بھی خوش ہے کیونکہ اس کے گھر والے بھی مان گئے ہیں۔ رشتوں کی باریکیوں کو سمجھیں، اکثر بدگمانیاں اور لاپرواہیاں گہرے نقصان کر دیتی ہیں۔